नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। सियासत टीवी में आप सबका इस्तकबाल है। मैं हूं वाजिद खान और आप देख रहे हैं आलमी खबरनामा। सबसे पहले देखते हैं सुर्खियां। हमास मुआहदे के लिए फराख दिली का कर रही है मुजाहरा। असल मकसद गाजा में कत्ले आम रोकना है। इस्लामी तहरीक मज़ाहमत हमास के सियासी ब्यूरो के रुकन हुसाम बदरान का बयान। खित्ते में सब खास मकसद के लिए मुत्तहद हैं। नेतन्याहू से मुलाकात से कबल ट्रंप ने एक बार फिर गाजा जंग बंदी मुआहदा जल्द करवाने का दिया इशारा। गाजा शहर में काबिज इस्राएली फौज की अल-शिफा मेडिकल कॉम्प्लेक्स पर पे दर पे बमबारी। हॉस्पिटल में बुनियादी सहूलतें खत्म। कतर पर हालिया इस्राएली हमले के बाद से खलीजी रियासतों की सलामती को इस्राइल से खतरात दरपेश। अमेरिका और बरतानिया में सऊदी अरब के साबिक सफीर शहजादा तुर्की अल फैसल का बयान। और ईरान ने इस्राइल के लिए जासूसी के इल्जाम में एक शख्स को फांसी दे दी। तेहरान के मफादात का तहफ़्फ़ुज़ अव्वलीन तरजीह। सुर्खियां आपने मुलाहिजा की और पेश खबरों की तफसील। इस्लामी तहरीक मज़ाहमत हमास के सियासी ब्यूरो के रुकन हुसाम बदरान ने कहा है कि फ़लस्तीनी मज़ाहमत पर उस ख्याल और तजवीज़ के लिए फ़राख दिली का मुजाहरा कर रही है जिसका मकसद गाज़ा में कत्ले आम रोकना और गाज़ा में जारी नस्लकुशी का खात्मा हो। ताहम यह सब कुछ हमारे उसूली मौक़िफ़ और कौमी मुतालिबात पर समझौते के बगैर होगा। बदरान ने वाज़ेह किया कि हमास को अब तक कतर और मिस्र के सालिसों के ज़रिए कोई बाज़ाब्ता तजवीज़ मौसूल नहीं हुई जिसमें फायर बंदी या गाज़ा में जंग के इख्तिताम की बात की गई हो। उन्होंने कहा कि मीडिया में जो कुछ सामने आ रहा है उस पर हम बाज़ाब्ता जवाब नहीं दे सकते क्योंकि हमारे मुज़ाकरात के हवाले से वाज़ेह उसूल और बुनियादें हैं। बदरान ने बताया कि यह पहला मौका नहीं कि अमेरिका काबिज इसराइल के साथ मिलकर मुख्तलिफ तजावीज़ और अफकार सामने ला रहा है, लेकिन उन्हें हतमी शक्ल देकर सालिसों के ज़रिए हमास को पहुँचाने में वक्त लगता है। अभी तक जो बातें सदर डोनाल्ड ट्रंप या दीगर के बयानात में सामने आई वो सिर्फ मीडिया तक महदूद हैं। उन्होंने कहा कि हमारे मुतालिबात मुकम्मल तौर पर कौमी हैं। उन पर फ़लस्तीनी ग्रुप्स के साथ मुशावरत हुई है और हम जंग के खात्मे के ख्वाह हैं। काबिज इसराइल सिक्योरिटी और हथियारों के बहाने को नस्ल कुशी जारी रखने का जवाज़ बनाता है, जबकि हकीकत यह है कि निहत्ते फ़लस्तीनियों के ख़िलाफ़ रोज़ाना वहशियाना जुराइम किए जा रहे हैं। अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने मशरिक़ वस्ता के बहरान में किसी बड़ी पेशरफ्त की तरफ इशारा करते हुए कहा है कि कुछ खास हो रहा है और इसके लिए सब ऑन बोर्ड हैं। अमेरिकी सदर ने यह बात वाइट हाउस में इस्राएली वज़ीर आज़म से आज होने वाली मुलाकात से कबल की है। सदर ट्रंप ने अपने ट्रुथ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एक पोस्ट में लिखा कि हमारे पास मशरिक़ वस्ता में अज़मत का एक हकीकी मौका है। कुछ ख़ास के लिए सबको साथ लिया है। यह पहली बार है, हम इसको कर दिखाएंगे। याद रहे कि इससे कबल नेतन्याहू ने हमास को मुकम्मल ख़त्म करने तक जंग जारी रखने का कहा था, लेकिन ट्रंप की इस्लामी ममालिक के लीडरान से मुलाकात के बाद उम्मीद की जा रही है कि अमेरिका इसराइल को जंग रोकने या जंग बंदी करवाने पर राज़ी कर सकता है। गाज़ा में मज़ाहमती सिक्योरिटी ने एक अहम इंतबाह जारी किया है जिसमें बताया गया है कि काबिज इसराइल के ड्रोन्स ने शुमाली गाज़ा में मुहाजिरीन के ख़ीमों के करीब धमाका किया और धमाके से भरे हुए डब्बे गिराए जिनमें पेट्रोल भरा हुआ था। वो बिजली के तारों और फ्यूज़ से जुड़े हुए थे ताकि ख़ीमों को आग लगाकर शहरियों को ज़िंदा जलाया जा सके। मज़ाहमती सिक्योरिटी ने शहरियों से अपील की है कि अगर इस नौइयत के डब्बे गिरें तो हरगिज़ उनके करीब ना जाएं, फौरी तौर पर महफूज फासले पर हट जाएं, इलाके को खाली कर दें, बच्चों को दूर रखें और फ़ौरन मज़ाहमती सिक्योरिटी की राब्ता लाइन या अल हारिस प्लेटफॉर्म पर इत्तला दें। काबिज इसराइल के ये तरीके दरअसल फ़लस्तीनी और नफ्सियाती जंग और संगीन मुजरिमाना जारहियत का हिस्सा हैं
جن کے ذریعے نہتے فلسطینی عوام کو خوفزدہ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ بیان میں زور دیا گیا ہے کہ عوام کو چوکنا رہنا چاہیے اور سیکیورٹی ہدایت پر سختی سے عمل کرنا چاہیے تاکہ اپنی جانوں کو محفوظ رکھا جا سکے۔ آج تازہ حملوں میں اسرائیل نے 17 فلسطینیوں کو شہید کر دیا۔ قابض اسرائیلی فوج نے غزہ شہر کے مغرب میں واقع الرمل کے جنوبی علاقے میں مکہ ٹاور کو جارحیت سے نشانہ بنایا اور چند لمحوں کے نوٹس کے بعد میزائلوں کی بارش کر کے اسے زمین دوز کر دیا۔ دھماکوں کے بعد دھوئیں کے بلند بادل آسمان کی طرف اٹھتے دیکھے گئے۔ یہ ٹاور درجنوں منزلوں پر مشتمل ایک رہائشی عمارت تھی جس میں سینکڑوں بے گھر فلسطینی خاندان پناہ لیے ہوئے تھے۔ عینی شاہدین کے مطابق عمارت کے گرد بھی سینکڑوں خیمے لگے ہوئے تھے جن میں ہزاروں بے گھر فلسطینی مقیم تھے۔ قابض فوج نے حملے سے تقریباً 1 گھنٹہ قبل رہائشیوں کو عمارت خالی کرنے کا حکم دیا۔ یہ وہی علاقہ ہے جسے قابض اسرائیل جھوٹا دعویٰ کر کے محفوظ قرار دیتا ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ وہ جگہ بھی بار بار حملوں کی زد میں رہتی ہے جہاں سینکڑوں فلسطینی شہید اور زخمی ہو چکے ہیں۔ المواسی میں زندگی کی بنیادی ضرورت تک موجود نہیں اور لوگ بھوک، پیاس اور بیماریوں سے دوچار ہیں۔ سرکاری میڈیا آفس نے اپنے بیان میں بتایا تھا کہ صرف مرکزی اور جنوبی صوبوں میں قابض اسرائیل کے حملوں میں 1903 معصوم فلسطینی شہید کیے گئے، جن میں عورتیں اور بچے بڑی تعداد میں شامل ہیں۔ غزہ شہر میں قابض اسرائیلی افواج نے الشفا میڈیکل کمپلیکس کے اطراف رات کے وقت سے لگاتار حملے شروع کر رکھے ہیں۔ صہیونی فوج آتشی بمباری اور بارودی گاڑیوں کے دھماکے استعمال کر کے ہاسپٹل کے ارد گرد موت کا راج قائم کر رہی ہے، جس سے مریض اور ان کے تیماردار شدید خوف و ہراس میں مبتلا ہیں۔ انہی حملوں کے ساتھ قابض اسرائیل کے ٹینک شمالی اور مشرقی سمتوں سے کمپلیکس کے قریب پہنچ رہے ہیں، جس کے باعث درجنوں مریض علاج کی ضرورت کے باوجود فرار ہونے پر مجبور ہیں۔ ان حملوں کے ہاسپٹل تک رسائی کو نہایت خطرناک بنا دیا ہے۔ بہت سی طبی کارروائیاں عملے کی کمی اور دواؤں و ضروری سامان کی قلت کے باعث روک دی گئی ہیں۔ ڈاکٹر انتہائی پیچیدہ آپریشنز ایسے حالات میں کرنے پر مجبور ہیں جہاں مریضوں کو مکمل بے ہوش نہیں کیا جا سکتا۔ الشفا میڈیکل کمپلیکس کے میڈیکل ڈائریکٹر ڈاکٹر حسن شاعر کا کہنا ہے کہ عملے کے صحیح ارکان خوف اور شدید اضطراب کے باوجود ڈٹے ہوئے ہیں۔ ان کے ذہنوں میں وہ لمحے تازہ ہیں جب قابض اسرائیل نے اس کمپلیکس کا محاصرہ کر کے ڈاکٹروں اور طبی عملوں کو قتل کر دیا تھا اور کئی لوگوں کو گرفتار کیا تھا۔ امریکہ اور برطانیہ میں سعودی عرب کے سابق سفیر شہزادہ ترکی الفیصل نے خبردار کیا ہے کہ قطر پر حالیہ اسرائیلی حملے کے بعد سے خلیجی ریاستوں کی سلامتی کو ایک مسترد شدہ ریاست یعنی اسرائیل کی جانب سے خطرہ درپیش ہے۔ شہزادہ ترکی الفیصل نے 9 ستمبر کو اسرائیل کی جانب سے دوحہ میں مذاکرات کے لیے موجود حماس کے رہنماؤں پر کیے گئے حملے کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ وہ غزہ میں جنگ بندی اور اس کے مکمل خاتمے کے معاہدے پر بات چیت کے لیے جمع ہوئے تھے۔ انہوں نے ایسے موقع پر اسرائیلی حملوں کو غداری قرار دیتے ہوئے خلیجی ممالک سے مطالبہ کیا کہ اس واقعے کے بعد وہ اپنی سلامتی کے حوالے سے اپنی اپروچ پر نظر ثانی کریں۔ انہوں نے کہا کہ قطر کی خود مختاری پر حملہ اسرائیل کی جارحیت اور غداری ہے۔ انہوں نے اسرائیل کو ایک مسترد شدہ ریاست قرار دیتے ہوئے کہا کہ وہ بین الاقوامی سطح پر کسی قانون یا قاعدے کی پرواہ نہیں کرتی۔ اس کے مطابق یہ حملہ خلیج کے تمام ممالک کے لیے ایک یاد دہانی ہے کہ ان کی سلامتی کو ایک مسترد شدہ ریاست کی جانب سے خطرہ ہے۔ سعودی لیڈر نے کہا اسرائیل کو کسی صورت فری ہینڈ نہیں دیا جانا چاہیے۔ ہندوستانی وزیر خارجہ ایس جے شنکر نے کہا ہے کہ دہائیوں سے ہمارے ملک پر ہونے والے دہشت گرد حملوں کا سراغ پڑوسی ملک سے ملا ہے۔ اقوام متحدہ کی ویب سائٹ پر ان کے اس خطاب کا متن شائع کر دیا گیا ہے۔ رپورٹ کے مطابق انہوں نے پاکستان کے ساتھ ہونے والی لڑائی کا حوالہ دیتے ہوئے بتایا کہ ہندوستان اپنے عوام کے دفاع کے علاوہ ان لوگوں کو قانون کے کٹہرے میں لانے کا بھی حق رکھتا ہے جو حملے کرتے ہیں۔
ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ دہشت گردی کے خطرے سے نمٹنے کا معاملہ ایسا ہے جس کے لیے عالمی سطح سے بڑے تعاون اور دہشت گردی کے پورے نظام پر ایک مسلسل دباؤ ڈالنے کی ضرورت ہے۔ انہوں نے یوکرین اور مشرق وسطیٰ میں جاری لڑائی کے علاوہ مغربی ایشیا کے تنازعات کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ اقوام متحدہ کس حد تک توقعات پر پورا اترا ہے۔ Complete with its nationals. The most recent example of cross-border barbarism was the murder of innocent tourists in Pahalgam in April this year. India exercised its right to defend its people against terrorism and brought its organizers and perpetrators to justice. Because terrorism is a shared threat, Madam President, it is essential that there is much deeper international cooperation. When nations openly declare terrorism as state policy, when terror hubs operate on an industrial scale, when terrorists are publicly glorified, then such actions must be unequivocally condemned. The financing of terrorism must be choked, even as prominent terrorists are sanctioned. Relentless pressure must be applied on the entire terrorism ecosystem. Those who condone nations that sponsor terror will find that it comes back to bite them. Madam President, an objective report card will show that the UN is in a state of crisis. When peace is under threat from conflicts, when development... ایران نے اسرائیل کے لیے جاسوسی کے الزام میں ایک شخص کو پھانسی دے دی۔ تفصیلات کے مطابق ایران میں بہمن چوبی نامی شخص کو اسرائیل کے لیے جاسوسی کے الزام میں پھانسی دے دی گئی ہے۔ اس حوالے سے ایرانی عدلیہ کے میڈیا ونگ میزان نے کہا کہ یہ مجرم ایران میں اسرائیل کے لیے جاسوسی کرنے والے اہم ترین جاسوسوں میں سے ایک تھا۔ میزان نے اپنے بیان میں کہا کہ جاسوسی کے ذریعے موساد کا بنیادی مقصد سرکاری اداروں کے ڈیٹا بیس کو حاصل کرنا اور ایرانی ڈیٹا سینٹرز میں خلل پیدا کرنا تھا۔ اس جاسوس نے الیکٹرانک آلات کی درآمد کے راستے سے متصل معلومات بھی حاصل کی۔ واضح رہے کہ جون 2025 میں شروع ہونے والی اسرائیل ایران جنگ کے دوران ایران میں اسرائیلی جاسوسوں کا بڑا نیٹ ورک سامنے آیا تھا۔ جنگ کے خاتمے کے بعد ایران نے اسرائیل کے لیے جاسوسی کے الزام میں کئی لوگوں کو پھانسی دی ہے۔ اور آخر میں سرخیوں پر ایک اور نظر۔ حماس معاہدے کے لیے فراخ دلی کا کر رہی ہے مظاہرہ۔ اصل مقصد غزہ میں قتل عام روکنا ہے۔ اسلامی تحریک مزاحمت حماس کے سیاسی بیورو کے رکن حسام بدران کا بیان۔ خطے میں سب خاص مقصد کے لیے متحد ہیں۔ نتن یاہو سے ملاقات سے قبل ٹرمپ نے ایک بار پھر غزہ جنگ بندی معاہدہ جلد کروانے کا دیا اشارہ۔ غزہ شہر میں قابض اسرائیلی فوج کی الشفا میڈیکل کمپلیکس پر پے در پہ بمباری۔ ہاسپٹل میں بنیادی سہولتیں ختم۔ قطر پر حالیہ اسرائیلی حملے کے بعد سے خلیجی ریاستوں کی سلامتی کو اسرائیل سے خطرات درپیش۔ امریکہ اور برطانیہ میں سعودی عرب کے سابق سفیر شہزادہ ترکی الفیصل کا بیان۔ اور ایران نے اسرائیل کے لیے جاسوسی کے الزام میں ایک شخص کو پھانسی دے دی۔ تہران کے مفادات کا تحفظ اولین ترجیح۔ اسی کے ساتھ عالمی خبرنامہ یہیں اپنے اختتام کو پہنچتا ہے۔ سیاست کی پوری ٹیم کے ساتھ واجد خان کو دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔